بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے جا تو رہے ہیں، لیکن اصل جو خدمت ہے، اصل جو نیکی ہے جو ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے حج کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ قرض لینا ہو یا میرے پیچھے کوئی قرض دار رو رہا ہو، دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حج کرنا ہے، ٹھیک، حج بھی کر لیتے ہیں، اور باہر میں آ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا، اپنے اولاد کو ہم نے اس طرح سے تربیت دی، لیکن اصل چیز جو ہے اپنے گھر میں بوڑھی ماں، ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ انہوں نے 9 مہینے اپنی پیٹ میں رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جہاں وہ جاتی تھی تم کو ساتھ لے کر کے جاتی تھی۔ کئی بار ان کو درد ہوتا تھا، اپنے پیٹ میں تھپکی مار کے تمہیں یہ نہیں کہتی تھی کہ چپ رہے یا تجھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی نہیں کہا۔ 9 مہینے کے بعد جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے تولد کا، وہ یقین جانیں کہ موت کے دروازے سے، موت کی چوکھٹ سے ہو کر کے والدہ واپس آتی ہیں جس وقت ہمیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ وہ درد، وہ شدت ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ خیر، اس کے باوجود ہم پوری زندگی ہمیں ماں لے کر کے چلتی ہیں، پرورش کرتی ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو بچپن میں ہم اگر ان کی گود میں پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ہٹا کے پھینکتی نہیں۔ سردیوں کا دن ہو، کڑک کی ٹھنڈی ہے، لیکن جب ہم پیشاب کر دیتے ہیں ان کی گود میں، ان کا سارا جسم گیلا ہو جاتا ہے، ہمیں اٹھا کے پھینکتی تو نہیں ہے، وہ گیلا کپڑا اپنے جسم کے اندر سمیٹ کے رکھ لیتی ہے اور پھر ہمیں سوکھے میں وہ سلاتی ہے۔ وہ ٹھنڈا چیز نہیں کھاتی کہ کہیں میری وجہ سے میرے بیٹے کو کہیں نزلہ نہ ہو جائے، کوئی بخار نہ ہو جائے۔ اتنی شدت سے وہ ماں اس بچے کو نوجوانی کے لمحے تک لاتی ہے، نوجوانی کے مقام تک وہ پہنچاتی ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے کبھی کیا یہ چیز دیکھا؟ ہم اپنا سپنا تو لے کر کے چلتے ہیں، ہم نے بہت سارے سپنے دیکھے، ہمیں یہ بننا ہے، ہمیں پائلٹ بننا ہے، ہمیں IAS بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، یہ ہمارا خود کا سپنا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں، میرے متعلق آپ کا کیا سپنا ہے؟ جب رات کو ماں سوتی ہے نا تو بچے باہر رہتے ہیں تو ماں کو یہ خیال ہمیشہ ستاتا ہے کہ میرا اولاد باہر ہے، کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ جب تک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں لیتی گھر آنے کے لیے، تب تک اسے سکون کا نیند نہیں آتا۔ اس بات پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ غالباً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے خوب پیار کرے، تو آخر کون ایسا عمل ہے جس پہ میں عمل کروں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے باپ کو خوش کر دے، اپنے والد کو خوش کر، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد کو خوش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ پھر وہی صحابی بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ماں کو خوش کر، اپنی ماں کو راضی کر لے، تجھ سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو گویا ماں باپ کو راضی کرنا اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لے، کبھی کوئی بچہ یا کبھی کوئی اولاد اس وقت تک خوش رہ ہی نہیں سکتا جب اپنی ماں کو وہ تکلیف دیتا ہو۔ جو تکلیف دیتا ہے اور جو اپنی ماں کو بڑھاپے میں ستاتا ہے، اس کی حال
اس مردود جیسی ہوتی ہے جس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، اور اللہ جو ہے تو اسے کسی حال میں چین سے نہیں رکھتا۔ تو ایسے اولاد کو اللہ ہدایت دے، اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان سبوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے گھر میں اگر والدہ ہے تو ان کی خدمت کریں، اور اگر والد ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ماں باپ کا زمانہ ملا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر پائیں، ورنہ کہے تو ایسے بھی در یتیم ہیں جو بچپن میں ہی ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ تو کم سے کم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔